سر میں نے کہا کہ ٹائم آپ کے پاس کافی کم ہے، آپ کے خیال میں کتنا کم ہے آپ کے پاس ٹائم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ہمارے پاس انشاءاللہ ٹائم ہی ٹائم ہے، اور لوڈو کھیلنے کا نہیں انشاءاللہ، کیونکہ پاکستانی عوام ہمارے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ کل جس طرح یہ ٹولہ جو جمع ہوا ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف، تو یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ کل بھی ان کو ناکامی ہوگی، اور خان صاحب بڑا سرپرائز دیں گے وہاں پر، لیکن یہ کم از کم نمبرز پورے اور ناکامی بھی نہیں ہوگی، لیکن انشاءاللہ ہوگی، کیونکہ یہ جو ہمارے کچھ لوگ جو اپنے ضمیر بیچ کے گئے تھے تو وہ بھی ابھی پچھتا رہے ہیں، کیونکہ آپ نے پرسوں کا الیکشن، کے پی کا الیکشن وہاں دیکھ لیا، یہ لوگ تو یہ کہہ رہے تھے نا کہ پاکستان تحریک انصاف کی پاپولرٹی ختم ہو گئی ہیں، اور ان کو ٹکٹوں کے آفر کیے گئے تھے پنجاب کے اندر کہ بھئی آپ ہماری ٹکٹیں لے لیں، اور ان میں سے ایک ہمارے فیصل آباد سے ایم این اے تھے، کہہ رہے کہ بھئی مجھے تو مسلم لیگ نون والے ٹکٹ دیں گے، لیکن اب وہ خود پچھتا رہا ہے، اور انہوں نے کل سے باقاعدہ رابطے شروع کر دیے مختلف لوگوں سے، ہمارے پارٹی کے سینئر قیادت سے، کہ بھئی ہم واپس آنا چاہتے ہیں۔ سر مثال کے طور پہ اگر وہ پنچھی جو گھونسلہ چھوڑ کے پھر ہو گئے تھے، اگر وہ واپس آ بھی گئے تو بھی سانو کی، کیونکہ جس کے اوپر آپ کی نیا ڈوبتی چلی جا رہی تھی، یعنی آپ کا جو کھویا ہے وہ تو سمندر میں کود چکا ہے، یعنی خالد مقبول صدیقی اور ان کی کمپنی، اب تو آپ مطلب آپ سمجھیں یہ صرف فرسٹریشن ہے، مطلب اور کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے اندر بھی بہت سے لوگ ہیں جن کا ضمیر جاگ چکا ہے، اور انشاءاللہ وہ بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے، کیونکہ وہ ملک کے لیے سوچ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو ملک کے لیے سوچ رہے ہیں، کیونکہ یہ گیم یہاں ابھی نہیں، یہ انٹرنیشنلی گیم ہے، عمران خان صاحب کو یہ کیوں اتار رہے ہیں؟ اچھا یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، عمران خان صاحب نے نواز شریف کو کیوں اتارا تھا؟ اس وقت بھی یہی بھاؤتاؤ ہوا تھا، اس وقت بھی جہانگیر ترین کا طیارہ چلا تھا، اس وقت بھی لوگوں کے ضمیر خریدے گئے تھے۔ میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں اپنے پروگرامز میں کہ جو پیسوں پہ بکتا ہے وہ بار بار بکتا ہے، تو جو پہلے بک گیا تھا اس کو دوبارہ بکنے پہ آپ کو اعتراض کیوں ہے، یہ میرا سوال ہے، لیکن اس کا جواب لوں گا میں ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب سے۔ نثار چیمہ صاحب، آل یور سر۔ جناب دیکھیں، گزارش یہ ہے نور اللہ عرفین صاحب کے پچھلے 3.5-4 سال میں جو کچھ ہوا ہے عوام کے ساتھ، ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے عوام کے پاس جانا ہے ووٹ لینے کے لیے آئندہ الیکشن میں، انہوں نے ظاہر ہے یہ سوچنا ہے کہ وہ کیا منہ لے کے جائیں گے، کون سی کارکردگی کی بنا پر جا کے ووٹ مانگیں گے، جبکہ انہیں یہ بھی احساس ہے کہ یہ بدنام حکومت جو ہے، اس کی بدنامی میں حصے دار بننا جو ہے وہ ایک شکست کا رستہ ہے، اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہ بلے کا نشان جو پی ٹی آئی کا انتخابی نشان ہے، آئندہ الیکشن میں شکست و رسوائی کا سمبل ہوگا۔ اسی سے بچنے کے لیے، اسی بدنامی سے بچنے کے لیے اس بدنام حکومت سے اپنے آپ کو الگ کر رہے ہیں ان کے اپنے ایم این ایز، ان کے جو اپنے ارکان ہیں ایم این ایز، اسی وجہ سے اس بدنام حکومت سے اپنے آپ کو ڈسوسیٹ کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے اتحادی بھی تقریباً سارے چھوڑ چکے ہیں، اس ڈوبتی ہوئی کشتی سے انہوں نے چھلانگ لگائی ہے، اور بالکل یہ فطری عمل ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے یہ دن دیکھنا پڑا ہے، اپنی نالائکی اور بد نظامی کے ملبے پہلے اپوزیشن پہ ڈالتے رہے، اب یہ ہے کہ یہ امریکہ پہ ڈال رہے ہیں، یہ کس طرح کا؟ دیکھیں حالت یہ ہے کہ اب وزیر اعظم صاحب ملک کو ایک انارکی اور بدامنی کی طرف، بلکہ خانہ جنگی کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں کہ جی کل پورے ملک میں احتجاج کرے، کل اتنے لوگ جمع ہو جائیں۔ بھائی بات یہ ہے کہ کیا جو عدم اعتماد کی تحریک کا فیصلہ جو ہے وہ سڑکوں پہ ہونا ہے یا ایوان میں ہونا ہے؟ آپ یہ ہے کہ وہاں مجمع جمع کرنے کی بجائے ایوان میں آپ 172 ارکان دکھائیں۔ یہ نیا کٹا ہے جو میں انشاءاللہ تعالیٰ کھولوں گا اپنے مہمان سے گفتگو میں۔ تھوڑا سا توقف کی صدا کے ساتھ بیرسٹر صاحب کے پاس جاؤں گا۔ بیرسٹر صاحب، سر سب سے پہلے رمضان کی مبارکباد کے ساتھ ساتھ آپ کو متحدہ قومی موومنٹ بھی ایک مرتبہ پھر مبارک ہو۔ سر متحدہ کو ایک مرتبہ پھر آپ نے گود لیا ہے، کتنے عرصے کا یہ حلالہ اس مرتبہ ہے، اور کتنے عرصے کے بعد زرداری صاحب ان کو وہ دیں گے جو متحدہ کو ہر مرتبہ ملتا ہے، یعنی کہ دھوکہ؟ آپ کی رمضان کی مبارک کی بھی خیر مبارک، اور سب کو مبارک ہو رمضان المبارک کا یہ مہینہ۔ اور متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ جو الائنس ہوا ہے، وہ الائنس صرف ہمارا نہیں ہے، وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کا ہوا ہے۔ اور دیکھیں یہ سیاسی جماعتیں ہیں نور اللہ عرفین صاحب، اور جس طرح ایک انسان اپنے بھلے آپ شادی کر لیں، کبھی بھی دوسرا بندہ مطمئن نہیں ہوتا، وہ خامند ہو یا بیوی ہو، تو اسی طرح سیاسی یہ بھی ایک معاہدہ ہوتا ہے، کوئی انسان دوسرے کو کیسے مطمئن کر سکتا ہے، اور نہ ہی ایک سیاسی جماعت دوسرے کو کر سکتی ہے۔ مطالبات ہوتے ہیں اور کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ
چیزوں کو حل کیا جائے اور حل کیا جاتا ہے، اور ہم نے کیا ہے. اسی وجہ سے MQM سب سے زیادہ ہمارے ساتھ اتحاد میں رہی ہے، اور اسے وہ کوشش کرتی رہی ہے دوسروں کے ساتھ اتحاد میں جانے کی. لیکن جو رسپیکٹ ہم نے دی ہے یا جو معاملات ہمارے ساتھ ان کے رہے ہیں وہ بہتر رہے ہیں. میں نہیں کہتا کہ 100% ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے، کبھی کمیاں کوتاہیاں ان کی طرف سے، کبھی ہماری طرف سے. تو انشاءاللہ امید کریں اگر رمضان کا مہینہ ہے تو اللہ تعالیٰ خیر و برکت کے ساتھ اس دفعہ کسی بھی جماعت کے مفاد میں کچھ نہ ہو، پاکستان کے عوام کے مفاد میں ہو، سندھ کے عوام کے مفاد میں ہو، کراچی کے عوام کے مفاد میں ہو. یہ دعائے خیر ہمیں کرتے رہنا چاہیے اور ایک اچھی خوشگمانی کے ساتھ جانا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں جو بات نور العارفین صاحب عدم اعتماد کی ہے، کل رمضان ہے، پہلا رمضان ہے، اور کل وہاں پہ ایک جمہوری طریقہ کار سے، آئینی طریقہ کار سے، آئین کے آرٹیکل 95 کے تحت تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی ہے، اور اس کا سامنا آئینی اور جمہوری طریقے سے ہونا چاہیے. اب اگر کوئی شخص امر بالمعروف پڑھ کے اور ملک کے اندر فساد فی الارض کی بنیاد رکھے اور وہ سیلف رائٹیس کی پوزیشن پہ ہو، خود کو پتہ نہیں وہ کیا سمجھے کہ میں ہوں، میرا عمران خان، مجھے، اس کے علاوہ پاکستان کے اندر 22 سر یہ جواب ان سے لے لیتے ہیں میرے محترم مہمان سے. مجھے ایک بات کر لیں جی گے، ایک بات کر لیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ رمضان کے لیے، خدا کے لیے، لوگوں میں فساد فی الارض کی سزا سب سے بڑی ہے قرآن کے تحت. فساد فی الارض نہ کریں. اگر آپ کے پاس 172 ہیں، وہی 172 جو آپ کے ساتھ تھے تو اچھے تھے، ہمارے ساتھ ہیں تو برے ہیں. اگر وہ آپ کے ساتھ ہوں تو بڑے پاک باز ہیں، ہمارے ساتھ آ جائیں سر یہ تو شیطان جمہوریت ہو ہے نا، جاتے ہیں. مطلب میری حکومت آ گئی تو جمہوریت ہے، اور اگر آپ کی آ گئی تو آمریت ہے. یہ اسی طرح چلتا رہے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.